السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ امام بخاری کی ایک کتاب جعلی نکلی۔ جی آپ نے درست سنا۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے صرف اور صرف اونلی قرآن کے متعلق کہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، صرف اور صرف قرآن، اس کے متعلق اللہ نے کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے؟ کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا ایسی کتابیں مارکیٹ میں آئیں گی جس میں شک ہوگا۔ منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح البخاری کو ماننے والے، یہ لوگ امام بخاری کو صحابہ کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بلکہ صحابہ بھی نہیں، انبیاء کی طرح سمجھتے ہیں، ان سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں نا یار صحیح بخاری میں کوئی غلطی نہیں ہے، کہتے ہیں نا جی بخاری کے اندر غلطی، توبہ توبہ، ابو جعفر تنولی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بخاری تو قرآن کی طرح ہے، اصح کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین اور صحیح کتاب کیا؟ صحیح بخاری۔ ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے، کہتے ہیں نا جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کو تو 6 لاکھ یا 7 لاکھ روایات یاد تھیں۔ بخاری صاحب کو، میرے الفاظ غور سے سننا، بخاری صاحب کو 6 لاکھ روایات یاد تھیں، قرآن یاد نہیں تھا۔ پتہ لگا؟ رجحان کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، انسان کا جس طرف دل ہوتا ہے وہ اسی طرف نکلتا ہے۔ بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا مزاج ہے، یہ توفیق بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ اگر اللہ یہ توفیق چھین لے تو پھر لوگوں کو لاکھوں روایات یاد ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا کہ چند ہزار آیات یاد کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ بہرحال آج آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی ایک کتاب کا آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کتاب الضعفاء الصغیر للبخاری، یعنی امام بخاری سے منسوب یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ جو منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، وہ اگر کسی راوی کو کہتے ہیں نا کہ فلانا راوی ضعیف ہے، اس کو امام بخاری نے ضعیف کہا ہے، تو اکثر اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ روایت پرست کسی سند میں سے کسی راوی پہ جرح کرے نا، یہ کہیں کہ فلانا راوی وہ جھوٹا ہے یا ضعیف ہے، اس کا حافظہ کمزور تھا، تو اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ امام بخاری نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے۔ تو میں نے سوچا اس کتاب کی حقیقت آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کی جائے تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے یہ کتاب جعلی ہے۔ دوستو وقت ضائع کیے بغیر ہم کتاب کا آپریشن شروع کرتے ہیں۔ گلوز تو میں نے ایسے ہی بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نا ڈاکٹر آپریشن کرنے سے پہلے گلوز پہنتا ہے، یعنی دستانے، تو آپ کا بھائی تیار بیٹھا ہوتا ہے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ بسم اللہ کریں، بسم اللہ۔ کتاب الضعفاء والمتروکین، اس کا جو ناسخ ہے نا، جو نسخہ لکھنے والا ہے وہ مجہول ہے، اور اس کا جو نسخہ لکھنے کی جو اوپر تاریخ لکھی ہوئی ہے نا، وہ ہے 645 ہجری، اور یہ نسخہ کہاں پہ ہے؟ مکتبہ الجامع الکبیر الغربیہ بصنعاء۔ خطوطہ سمجھتے ہو؟ چلو میں سمجھاتا ہوں۔ میں ابو جعفر تنولی، میں دنیا سے چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کوئی کتاب لکھتا ہوں، 500 سال بعد کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو ابو جعفر تنولی 500 سال پہلے تھا نا، وہ جو چلا گیا دنیا سے، یہ اس کی کتاب ہے اور یہ کاپی ہے اس کی۔ اس کو کہتے ہیں مخطوطہ، یعنی ایک کیا کہنا چاہیے، یہ سمجھو آسان اردو میں سمجھانے کے لیے نوٹس سمجھو۔ کوئی بندہ میرے جانے کے 500 سال بعد اگر وہ بھی کوئی نوٹس لکھتا ہے نا اور یہ کہتا ہے کہ یہ ابو جعفر تنولی نے لکھا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ اس نے جو میری اصلی کتاب ہے نا، میری جو 500 سال تک محفوظ رہی، اس کتاب کو دیکھ کے کاپی کر کے لکھا ہے، یعنی میری کتاب سے کاپی کر کے اپنی کتاب میں وہ جو پیسٹ کرے گا نا، اس کو کہتے ہیں مخطوطہ، ٹھیک ہے؟
امام بخاری نے کتاب لکھی ان کے مطابق کتاب الضعفاء الصغیر، اس کا مخطوطہ امام بخاری کی وفات کے 400 سال بعد کسی بندے نے امام بخاری کی کتاب سے کاپی کر کے لکھا۔ وہ بندہ کون ہے؟ آج جو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب ہے نا، یہ اس بندے کی ہے، بخاری کی نہیں ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور مزے کی بات، اور اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس بندے نے کوئی ہیر پھیر نہیں کی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ یعنی پوری کتاب ہی مشکوک ہوگی۔ امام بخاری کی یہ کتاب جو ہے نا، جو ان سے منسوب ہے، یہ ان کے 3 شاگردوں نے، یعنی 3 اسٹوڈنٹ، امام بخاری کے 3 اسٹوڈنٹ، انہوں نے یہ کتاب امام بخاری سے سنی ہے۔ کون سے؟ ابو بشر محمد بن احمد بن حماد الدولابی، دوسرا ابو جعفر مصبح بن سعید، تیسرا آدم بن موسیٰ الخواری۔ اور یہ جو نسخہ آج ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، یہ الخواری کا نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الخواری سے جس بندے نے یہ آگے جا کے 350-400 سال بعد جس بندے نے اس کی کتاب سے کاپی کر کے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ بندہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا بھی نہیں کہتے، اور سب سے بڑھ کے اس کی سند بھی مجروح ہے۔ دوستوں میں آپ کی خدمت عالیہ میں سند پیش کرتا ہوں۔ اہل حدیث کے ایک عالم ہیں، بلکہ تھے، شیخ زبیر علی زئی، پکا منکر قرآن، پکا روایت پرست تھا۔ وہ فوت ہو چکا ہے، کوئی 8-10 سال ہوئے ہیں۔ پکا روایت پرست تھا۔ اس نے کتاب لکھی، کیا؟ تحفۃ الاقویاء فی تحقیق کتاب الضعفاء۔ اس نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ کس نے؟ شیخ زبیر علی زئی۔ یہ جو وہابی ہے نا، وہابی اہل حدیث، ان کا بہت بڑا عالم تھا۔ آپ یوٹیوب میں لکھو نا شیخ زبیر علی زئی، آ جائے گا۔ اس نے امام بخاری کی کتاب کی تحقیق کی، یعنی اس کو بتایا فلانی روایت صحیح ہے، فلانی روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے سنو اس کتاب کی سند کے بارے میں۔ گھر کا بیدی لنکا ڈائے، گھر کا بیدی گواہی دے رہا ہے۔ کیا گواہی دے رہا ہے؟ سنو، یہ جو سند آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، اس کے بارے میں شیخ زبیر علی زئی کہتا ہے، یہ جو بندہ ہے نا دوستو، جس پہ میں نے ریڈ رنگ کا مارکر پھیرا ہوا ہے، ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عبداللہ بن حسین الفارانی، اس کے بارے میں کون؟ یہ زبیر علی زئی کہتا ہے، لم اجد لہو ترجمتہ، میں نے اس کا ترجمہ نہیں پایا۔ ہاں جی، روایت پرست تو مزہ آ رہا ہے۔ اچھا، روایت پرست پریشان ہو گئے، ابو جعفر تنولی کہاں سے چیزیں ڈھونڈ کے لاتا ہے۔ طبیعت صاف ہوئی؟ امام بخاری کی کتاب جعلی نکلی، ساری روایات، ساری کتاب گئی، ختم۔ کہا تھا نا لا ریب فیہ، صرف قرآن ہے، صرف قرآن محفوظ ہے۔ کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں محدث نے جو کتاب لکھی تھی نا، یعنی احمد بن حنبل یا بخاری یا مسلم یا کسی نے بھی کوئی کتاب لکھی تھی، وہ آج ایز اٹ از، ہو بہو جس طرح انہوں نے لکھی تھی، آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ ناممکنات میں سے ہے کہ 1200 سال گزر گئے اور وہ کتاب محفوظ ہو اسی طرح بغیر ہیر پھیر کے۔ پھر اس کتاب میں اور اللہ کی کتاب میں کیا فرق ہوا؟ اللہ کی کتاب بھی محفوظ اور انسان کی لکھی ہوئی کتاب بھی محفوظ۔ اللہ کی کتاب میں ہیر پھیر نہیں، انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی ہیر پھیر نہیں۔ فرق کیا ہوا؟ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ قرآن اور کتب روایات میں پھر تو فرق ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں، اس میں باطل نہیں آ سکتا، مفہوم بتا رہا ہوں، اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں سے بھی باطل اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ اگر یہی بات آپ کی کتابوں کے بارے میں ہے، کتب روایات بخاری مسلم، تو پھر قرآن اور بخاری اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ قرآن بھی محفوظ، آپ کی کتابیں بھی محفوظ، اس میں بھی باطل نہیں آ سکتا اور اس میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اللہ کی چیلنج دینے کا فائدہ؟ سوچو، عقلی دلیل دے رہا ہوں، صرف اور صرف اونلی، ONLY، اونلی قرآن محفوظ ہے بس، اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ یہ روایت پرست اتنے بے شرم ہیں، ابو جعفر تنولی روز آتا ہے، روز آ کے میں آپ کی کتابوں کی دجیاں بکھیرتا ہوں، دجیاں یوں
آج تک آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میری جو سوالات ہیں ان کا جواب دو. باتیں بڑی بڑی. آگے سنو زبیر علی زئی کیا کہہ رہا ہے. اچھا مزے کی بات، میں نے آپ کو بتایا نا یہ جو شیخ زبیر علی زئی ہے جو اہل حدیث وہابیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے ایک سچ بولا اور پھر تخمینہ لگایا. سچ کیا بولا کہ مجھے اس بندے کا جو سند کے اندر جو بندہ ہے، جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا، یعنی یہ بندہ مجہول ہے، نامعلوم ہے. کیا پتا اس بندے نے کتاب گڑھی ہے؟ آپ کو کیا پتا اس بندے نے کتاب گڑھی ہو اور اس میں ہیر پھیر کی ہو؟ بندہ تو مجہول ہے، سند اڑ گئی، کتاب اڑ گئی. لیکن میں نے کہا تھا نا زبیر علی زئی پکا منکر قرآن روایت پرست تھا. اس نے بچانے کی کوشش کی، کیا تخمینہ لگا کے. پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کما یظہر من تحقیق حاضر الکتاب ودراستہ یدل علی انہ صدوق، یدل علی انہ صدوق واللہ عالم. کہہ رہے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد اور اس کا مطالعہ کرنے کے بعد مفہوم بتا رہا ہوں، کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ صدوق ہے، یعنی سچا بندہ ہے. پھر کہتا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، اندازہ کرو. یعنی میرے سامنے کوئی بندہ آئے سفید داڑھی والا، سفید داڑھی والا بوڑھا آدمی 70-80 سال کا، اور بڑی سی وہ کیا کہتے ہیں امامہ اس نے پہنا ہو، اور میں کہوں یار بندے کا گیٹ اپ تو بڑا زبردست ہے، اتنی بڑی سفید داڑھی اور امامہ، لگتا ہے بندہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. اور اندر کا حال صرف اللہ جانتا ہے. پتہ لگے وہ بندہ فراڈی ہے، 420 ہے، لیکن میں اس کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے اندازہ لگاؤں تو یہ تو غلط بات ہوئی نا. زبیر علی زئی جب خود مان رہا ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ نہیں ملا، یہ بندہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اور پھر تخمینہ لگا رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کتاب پڑھ کے بندہ کوئی چنگا ہوگا، کوئی اچھا آدمی لگ رہا ہے. یہ حال ہے دوستو. کتاب الضعفاء الصغیر امام بخاری کی مشکوک ہے. روایت پرستو اس کی سند میں سے بندہ، اس کی سند جو کتاب کی سند ہوتی ہے نا، یعنی جو سند جاتی ہے محدث تک کہ یہ کتاب لوگوں نے ہر زمانے میں پڑھی ہے، اس کی سند میں بندہ مجہول ہے، اس کا ترجمہ ہے ہی نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ سچا یا جھوٹا ہے. معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو سچا ثابت کرو، چیلنج تا قیامت تک کے لیے. اس بندے کو سچا ثابت کرو. اس کے معاصرین ہم زمانہ میں سے 2 بندے لاؤ جو اس کو کہتے ہوں کہ یہ سچا ہے. تا قیامت تک نہیں لا سکتے. مسند احمد کا میں نے آپریشن کیا، ثابت کیا مشکوک کتاب ہے. اور پھر یہ تیسری کتاب ہے جس کا میں آپریشن کر رہا ہوں. روایت پرستو جواب دو، اللہ کے بندو جواب کیوں نہیں دے رہے؟ گالی دینا تو بہت آسان ہے. میں آپ کی کتاب سے بتا رہا ہوں. زبیر علی زئی آپ کا بندہ ہے، لکھو یوٹیوب میں زبیر علی زئی، شیخ زبیر علی زئی، لال داڑھی والا بڑا عالم. اس کی کئی کتابیں ہیں، درجنوں کتابیں ہیں حدیث پہ اور چیزوں پہ. وہ مان رہا ہے. کیسا لگا سرپرائز؟ اچھا لگا؟ انجوائے، ویڈیو کو انجوائے کرو دوستو. اللہ کی کتاب اونلی، صرف قرآن وہ محفوظ ہے. اس کتاب کو یوں تھام لو، یوں جس طرح میرا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں نا، اس طرح قرآن کو یوں تھام لو. بہت سے لوگ شیاطین جو انسان کے روپ میں ہوں گے، شیطان آپ کو بھڑکائیں گے، بولیں گے نا 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 قرآن نہیں تھامو، ارے یہ تو مکمل ہی نہیں ہے، قرآن تو بخاری کا محتاج ہے. قرآن سمجھنا ہے تو صحیح بخاری والا چشمہ لگانا پڑے گا، تب جا کے قرآن سمجھو گے. میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اس قرآن کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے. ہے کوئی سمجھنے والا؟ اللہ تو پکار رہا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور ظالموں آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آسان نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضعیف، کذاب، مستور، مدلس اس طرح کی 2 نمبر کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. دوستو اس ویڈیو کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، جہاں جہاں آپ کا زور چلتا ہے پھیلا دو جنگل کی آگ کی طرح. ابھی تو شروعات ہے. ابھی تو آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی اور کتابوں کا بھی جائزہ لے رہا ہے. میں نے کہا تھا نا میں جڑ تک جاؤں گا آپ کی.
آپ کہتے تھے نا قرآن بولا تھا نا قرآن کو ناقص مت کہنا، جتنے بھی روایت پرست سن رہے ہیں مجھے، بولا تھا نا میں نے آپ کو قرآن پہ اٹیک مت کرنا، میں آپ کی کتابوں کی دجیاں بکھیر کے رکھ دوں گا۔ بکھیر رہا ہوں نا، مزہ آ رہا ہے۔ اب یہ چیزیں عام لوگوں کو کہاں پتہ تھیں، اب یہ چیزیں انجینئر نہیں بتاتا، مرزا مفتی طارق مسعود نہیں بتاتا، آپ کا خادم، آپ کا بھائی بیٹھا ہوا ہے نا بتانے کے لیے۔ اور یہ چیزیں پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھیں، اب بھی نہیں پتہ، اس ویڈیو کے بعد آپ کو پتہ لگا ہے، اس ویڈیو کے بعد آپ کو پتہ لگا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں بیٹھا ہی اسی وجہ سے ہوں۔ ہماری جنگ منکرین قرآن، روایت پرست، صحیح بخاری کو ماننے والوں سے علمی جنگ، علمی جاری رہے گی جب تک وہ قرآن کو نمبر 1 نہیں مانتے۔ پریکٹیکل، زبانی نہیں، پریکٹیکل۔ میں نے روایت پرستوں کو دوستوں کئی دفعہ کہا تھا قرآن پہ اٹیک مت کرو مت کرو مت کرو، یہ لوگ باز نہیں آئے۔ اب مزہ آ رہا ہے، آپ کی کتابوں کی میں دجیاں بکھیر رہا ہوں جس طرح ابھی اس کی بکھیری ہے۔ ابھی تو اور کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں میں، ٹینشن نہیں لو، امام بخاری صاحب کی کر رہا ہوں، اور بھی کئی ہیں۔ مسئلہ یہ کہ دوستوں میں اکیلا انسان ہوں، آپ کو پتہ ہے اتنا مطالعہ کرنا روز، اور پھر ویڈیو بنانا جس طرح بھی بنا رہا ہوں، پھر اس کو ایڈٹ کرنا، ننی جان 500 کام ہیں ٹائم لگتا ہے نا، تو ایک بہت بڑا سمندر ہے میرے آگے، سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں نے تحقیق کرنی ہے، ان کو تو سرپرائز ملنے ہیں۔ یہ جو کمنٹس میں آ کے گالیاں دیتے ہیں نا، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے یہ کمنٹس میں گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ کیوں؟ یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں نا، اس کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، اسی وجہ سے کمنٹس میں آ کے گالیاں دیتے ہیں۔ فرق دیکھا؟ ہم دلیل دیتے ہیں اور یہ گالی، یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ اور الحمدللہ قرآن کا پیغام اب ہر جگہ پھیلتا جا رہا ہے، لوگ اب تیزی سے قرآن کی طرف آ رہے ہیں، لوگوں کو سرپرائز مل رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کتاب تو مشکوک نکلی، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ اور آپ کے محققین، ان کے منہ سے میں ثابت کر رہا ہوں، وہ خود مان رہے ہیں کہ اس بندے کا ہمیں ترجمہ نہیں ملا، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا۔ آپ چاہیں تو یہ کتابیں جا کے اس کو سرچ کیجئے، آن لائن ڈاؤن لوڈ کیجئے اور سرچ کیجئے، آپ کو بھی ترجمہ نہیں ملے گا۔ مجہول، نامعلوم بندہ ہے اس کتاب کی سند میں، امام بخاری صاحب سے یہ کتاب ثابت نہیں ہے۔ جو کہتا ہے یہ امام بخاری کی کتاب ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں وہ اس بندے کا ترجمہ لے کے آئے۔ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ محدثین نے کہہ دیا کہ جی امام بخاری کی کتاب ہے، نہ، اس بندے کا ترجمہ لاؤ، ثابت کرو اس بندے کو، یہ بندہ ثابت ہوگا تو یہ کتاب امام بخاری کی ثابت ہوگی۔ دوستو چینل کو لائک کیجئے، اپنے بھائی ابو جعفر تنوری کو اجازت دیجئے۔ میری طبیعت تھوڑی بھاری تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل میں جذبات ہوں تو پھر کام ہو ہی جاتا ہے، تو میں نے سوچا، میں سوچ نہیں رہا تھا کہ آج ویڈیو بناؤں، لیکن تھا میرا کہ میں بنا دیتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اجازت، چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب ہر جگہ پھیلا دو جہاں پہ زور لگتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ ابو جعفر تنوری کو اجازت دیجئے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں آپ نے۔ پھر ملتے ہیں، قرآن زندہ باد۔